السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی بھائی، آپ کا سوال عید میلاد النبی کے متعلق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی ہم مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں، اور عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی دیکھیں، عید میلاد النبی منانے کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور دین میں جو بھی کام کیا جائے نیکی سمجھ کر، اس کے لیے ہم نے کس کے عملی نمونے کو دیکھنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم نے دیکھنا ہے، جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 63 برس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم نے وہاں سے دیکھنا ہے کہ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا برتھ ڈے منایا، اپنا یوم پیدائش منایا، تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش کو منائیں گے، اس سنت کو زندہ کریں گے، اس کے اوپر عمل کر کے خود بھی اجر و ثواب کا باعث یہ ہمارے لیے بنے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم اس سنت کی طرف بلائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو پھر یوم پیدائش منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مبارکبادیں بھی دی جائیں گی اور عید میلاد النبی بھی منائے جائے گی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زندگی کے جو سال ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو صحابہ نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک جنت میں جانے والا ہوگا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایک جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کی نشانی جو آپ نے بتائی، وہ نشانی یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، میرا طریقہ اور میرے اصحاب کا طریقہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے اگر ہمیں اس کا ثبوت نہیں مل رہا تو پھر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے خلیفہ اول، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انعقاد کروایا یا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انعقاد کروایا کہ نہیں۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں ان چاروں خلفائے راشدین کے جو ادوار ہیں ان میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اس طرح اظہار کیا ہے یا نہیں۔ اگر تو اصحاب اور خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے بھی اس کا ثبوت نہ ملے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی اس کا ثبوت نہ ملے، خلفائے راشدین کی زندگی سے بھی ہمیں ثبوت نہ ملے، تو میرے بھائی پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ جس طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے یہ خوشخبری لے کر آیا تھا، جس طرح یہ اللہ کی نعمت یعنی یہ عظیم نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مہینے میں عطا کیا تھا، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے آپ نے رخصت کی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور
جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں سب کے سب غم سے نڈال تھے۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر کسی کو اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جو کہے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا چکے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ ثانیہ ہے، یہی وہ صدمہ ہے جس کی بدولت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 6 ماہ زندہ رہی ہیں، اور ان 6 ماہ کے اندر کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یہ اتنا بڑا ثانیہ تھا کہ جس ثانیے نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے چہروں سے مسکراہٹیں چھین لی۔ اور آج اگر ہم اس صدمے کو بھول کر اور اس مہینے کے اندر خوشیاں مناتے پھریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کریں اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف عمل کریں تو پھر یہ حدیث ہمارے اوپر صادق آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام کیا، جو نیا عمل کیا، تو وہ اس کا عمل مردود ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ عمل کر کے کس کو خوش کر رہے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر ہم چل رہے ہیں؟ 3 ادوار ایسے ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین قرار دیا ہے۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد تبع تابعین کا دور۔ یہ تینوں ادوار آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ثبوت دکھا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش منایا ہو۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں سے دکھا دیں کہ کسی ایک نے بھی اس دن کو منایا ہو عید کے طور پر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ لوگ 2 دن منایا کرتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری خوشی کے دن ہیں، یہ ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں 2 دن دیے ہیں، 2 عیدیں دی ہیں۔ اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ وہ 2 دن بھی آپ مناتے رہو اور ان 2 دنوں میں بھی آپ خوشی مناتے رہو، بلکہ کہا کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں کون سے 2 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ مسلمانوں اور مومنین کے لیے 2 دن خوشی کے دن ہیں، یہ 2 دن عید کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہم غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں، ہم مغرب والوں کی مشابہت کر رہے ہیں، ہم کفار کی مشابہت کر رہے ہیں اور نبی پاک کی سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور جو غیروں کی مشابہت کرے گا ان کے متعلق پیارے آقا نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ میرے بھائی اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور، جب اللہ تبارک و تعالی حشر کا میدان لگائے بیٹھا ہوگا، اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا امتی تصور کرنے سے، اپنا امتی ماننے سے ہی انکار کر دیں، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میری سنت کے اوپر عمل نہ کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چاہے نکاح والی سنت کی بات ہو، چاہے رفع الیدین والی سنت کی بات ہو، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم چھوڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دن انکار کر دیں، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا اللہ یہ میرے امتی ہیں، اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بدلے اللہ انہیں معاف کر دے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی اپنے امتیوں کی شفاعت کرواتے جا رہے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو ان کے اعضاء، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانتے جا رہے ہوں گے۔ ایک ایسا ٹولہ آئے گا، ایک ایسا بدعتی گروہ آئے گا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ بھی میرے امتی ہیں، یا اللہ یہ بھی میرے امتی ہیں، یا اللہ یہ بھی میرے امتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیرے امتی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تمہارے جانے کے بعد اس دین کو بدل دیا تھا، اس نے تمہارے دین کے اندر رد و بدل کر دیا تھا۔ تو اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کو اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، اگر آپ نے جہنم سے بچنا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور صحابہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے اور ہمیں جنت میں جانے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔